बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, मोदी हम जानते हैं कि इंतहा पसंद सोच एक दहशतगर्द का नाम है जो इस खित्ते को हमेशा ख़तरे में डालता आया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी दहशतगर्दी करवाता है, बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी करवाता है, KPK में भी दहशतगर्दी करवाता है। मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि जितने भारत से उसके पड़ोसी परेशान हैं उतने ही उसके अपने लोग भी परेशान हैं। रिसेंटली हमने एक फिनोमेना देखा कि एक जज साहब ने कह दिया नौजवानों को कॉकरोच पैदा हो गई। कॉकरोच जनता पार्टी, ऐसी पार्टी जिसने भारतीय जनता पार्टी के भी फॉलोअर्स से ज़्यादा फॉलोअर्स चंद ही घंटों में हासिल कर लिए। नौजवानों की तहरीक। भारत एक बहुत ही खतरनाक मुल्क है उसकी लीडरशिप की वजह से, इस बात पे तो कोई शक नहीं है कि भारतीय लोगों से हमें इतना प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त जितना भारतीय लीडरशिप से है, मोदी से है। भारतीय लोग भी परेशान हो गए हैं। अब सवाल कुछ है जो मैं आज के प्रोग्राम में उठाना चाहता हूँ। भारत जैसा भी है, बहुत सारी चीज़ें जो हमें भारत से आज सीखनी भी चाहिए और उनको समझानी भी चाहिए। जो चीज़ें सीखनी चाहिए पहले मैं उनका जिक्र करूंगा। हम जानते हैं कि भारत 1947 से भारत में कोई मार्शल लॉ नहीं आया। हमने तो 35-40 साल मार्शल लॉ में गुजार दिए। आज तक हमारे यहाँ जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकी। भारत में जमहूरियत बड़ी मजबूत है और वहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि डेमोक्रेसी इंडेक्स से भी उनकी रेटिंग हमेशा हाई आती है। आज वहाँ पे एहतजाज भी हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी वाले ही नौजवान कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं। वजह क्या बताई जा रही है एहतजाज की वजह यह बताई जा रही है कि पेपर लीक हो गया। एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए तलबा सड़कों पे निकल आए हैं, तलबा खुदकुशी कर रहे हैं। 20-25 बच्चे खुदकुशी कर चुके हैं इस निज़ाम की वजह से जो भारत में इस वक्त तालीम के हवाले से बताया जा रहा है कि इस वक्त तबाह हाल है। ऐसे में मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ, सोचता मैं खामख़ा बहुत ज़्यादा हूँ, मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि हमारे मुल्क के अंदर भी तो नाम लिखने वाले को पढ़ा लिखा कहा जाता है, 8,500 रुपये माहाना खर्च करने वाले को रईस कहा जाता है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ भी तो पेपर्स आउट होते हैं। मैट्रिक इंटर की तो बात छोड़ दिए, OL लेवल्स के भी पेपर यहाँ पे आउट हो जाते हैं। हमारे यहाँ भी तो तालीम का निज़ाम तबाह बर्बाद है, लेकिन सैडली हमारे यहाँ ऐसे एहतजाज करते हुए हम तलबा को देख नहीं रहे। वजह बड़ी सिंपल है शायद हमारे जमहूरी निज़ाम में इतनी बेहतरी नहीं आई कि जमहूरियत का हुस्न हम यहाँ देख सकें। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने डेमोक्रेटिक निज़ाम को मैच्योर करने के लिए दुनिया की कामयाब डेमोक्रेसी से सीखना ज़रूरी है, चाहे वो भले हमारा दुश्मन भारत ही क्यों ना हो। लेकिन इस वक्त जो कॉकरोच जनता पार्टी के तलबा एहतजाज कर रहे हैं, बड़ी तादाद में राहुल गांधी की वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, नसीरुद्दीन शाह साहब की वीडियो वायरल हो रही है। सब ये कह रहे हैं कि अपने मुल्क के बच्चों के लिए उठो, आवाज़ उठाओ। मैं ये सोचने पर मजबूर होता हूँ कि हमारे मुल्क के बच्चों के लिए कौन आवाज़ उठाएगा। वो भी तो 10 लाख की तादाद में हर साल बाहर जा रहे हैं और वो यही समझते हैं कि पाकिस्तान से निकलना ही एक बेहतर ऑप्शन है। और हुकूमत भी ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन कहती है। खैर, इस पर बात करूंगा मैं आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा जो मैं आज इशू उठाना चाहता हूं, हम ये जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में कहा गया कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के। तो फिर बहुत सारे हमारे तज्ज़ियाकारों ने, साथियों ने, दोस्तों, अहबाबों ने ये बात कही कि जो मुल्क में एहसास महरूमी बढ़ रहा है वो मियाँ नवाज शरीफ तक पहुँच चुका है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी ये ख्वाहिश है कि वो इस हाइब्रिड निज़ाम में कुर्सी से जो इतना वक्त दूर रहे हैं, और कुर्सी की ताकत का नशा हम सब जानते हैं कि सबसे खतरनाक नशा होता है, जिसको एक बार ही मुंह पे लग जाए तो वो कहता है कुर्सी चाहिए ही चाहिए। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को कुर्सी चाहिए वज़ीर आज़म की, चाहे वो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म की कुर्सी हो या फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म की कुर्सी हो। एहसास महरूमी, डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं, बहुत वक्त हो गया है, कोई कुर्सी नहीं मिली मियाँ नवाज शरीफ साहब को। तो अब लगता ही है कि वो आज़ाद जम्मू कश्मीर की कुर्सी हासिल करना चाह रहे हैं। पर जो इस वक्त तरीक़ेकार इख्तियार किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि मरहलावार इलेक्शन कराए जाएंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर में, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इससे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। कि जब एक मरहले का इलेक्शन होगा, उसका रिजल्ट आएगा कि एक्स पार्टी जीत गई, तो फिर दूसरे मरहले पे पहले से ये दिमाग बना हुआ होगा कि वो पार्टी लीड में है। इससे आपके रिजल्ट्स मनूवर होंगे। इसे भी रिगिंग के एक ज़ुमरे में लिया जाता है। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कराची की बढ़ते जराइम की, सियासी माहौल की, मिस मैनेजमेंट की, बेटर गवर्नेंस के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे। मैं विदाउट एनी फर्दर डिले अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊँ, मज़ीद इंतज़ारों को करवाना दुरुस्त नहीं होगा। मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, वन ऑफ माई फेवरेट्स, हमेशा आती हैं हमारे प्रोग्राम में, हमारी इज़्ज़त में इजाफा करती हैं, सैयदा शहला रज़ा साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके वकील मैडम, जज़ाकल्लाह खैर। मेरे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर सिद्दीकी साहब। आमिर साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके वकील, जज़ाकल्लाह खैर। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अमजद अली खान नियाज़ी साहब। नियाज़ी साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर आपके वक्त के लिए। शहला साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा।
اب بھارت میں ہم دیکھ رہے ہیں طلبہ احتجاج کر رہے ہیں, جمہوریت وہاں پہ مضبوط ہے, چاہے بھلے ایک دہشت گرد وزیر اعظم بنا ہوا ہے, لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ اب مودی کے وقت بھی گنے جا چکا ہے اس کا وقت, اور اب زیادہ وقت وہ نہیں گزارے گا کرسی پہ. راہل گاندھی کی ویڈیوز, نصیر الدین شاہ کی ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی, اور آپ کی نظر میں اگر ہم آج پاکستان کی ایجوکیشن سچویشن کو کمپیئر کریں انڈیا سے, کیونکہ میں یہ پڑھ رہا تھا آج, انڈیا میں ہر سال 25 سے 35 ہزار پی ایچ ڈیز پیدا ہوتے ہیں, پڑھائے جاتے ہیں, نکلتے ہیں سسٹم سے. پاکستان میں 1947 سے لے کے آج تک کو 35-40 ہزار پی ایچ ڈیز نکلے, ہم کوئی 2700 پی ایچ ڈیز نکالتے ہیں. ہمارا تعلیمی نظام تو انڈیا سے بہت بدتر ہے, لیکن ہمارے ہاں وہ احتجاج نہیں ہو رہا جو انڈیا میں ہو رہا ہے. کیا ہمارے ہاں احتجاج کی اجازت ہے یا جمہوریت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے؟ شیلا رضا صاحبہ, یور اوپینین میڈم. اچھا, بہت شکریہ. دیکھیے, بھارت ہم سے بہت بڑا ملک ہے اور اس میں کوئی بات دوسری نہیں ہے کہ ان کے ہاں آج تک ماشاء اللہ نہیں لگا, لیکن اس بات میں دو رائے نہیں ہے کہ جب سے وہاں پہ مودی آیا ہے تقریباً وہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جرنلسٹ سے لے کر اور ادر دین ہندوز, دوسری جو بھی وہاں پہ مائنورٹیز ہیں, مسلمز ہوں جو بھی ہوں, ان کے ساتھ ایک بہت برا سلوک ہے. کشمیر کا برا حال ہے اور وہاں پہ جرنلزم بھی اتنا آزاد نہیں ہے. اب جہاں تک تعلیم کا سسٹم ہے تو وہ دیکھیے, میں شاید آپ کا مجھے نہیں معلوم, آپ مجھ سے کافی چھوٹے ہیں, لیکن میرے سارے بہن بھائی ہم نے گورنمنٹ اسکول سے پڑھا حیدرآباد میں, اور میرے سارے بہن بھائی ماشاءاللہ سے بہت اچھی ان کی ڈگریاں ہیں. میرے بڑے بھائی نے, میں جیل میں تھی 1990 میں, اس نے پبلک سروس کمیشن میں ٹاپ کیا اور ماشاءاللہ اب وہ ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں. لیکن جو میرا بھتیجا ہے جس کے والد کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ اسے باہر بھیجے, اس نے 3.98 جی پی اے لیا, جی آر ای میں 100% مارکس لیے, ٹوفل میں 120 میں سے 116 لیے, اور ماشاءاللہ سے وہ فل برائٹ کوالیفائی کر گیا, اور اس سال وہ چلا جائے گا. تو اس سال وہ کہاں چلا جائے گا میڈم, کون سے ملک؟ امریکہ. اللہ تعالیٰ اس کا نصیب اچھا کرے. یہی میں نے بات شروع میں بھی کہی تھی کہ جس کا جو تعلیم حاصل کر لیتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے. نہیں مطلب وہ فل برائٹ کوالیفائی کر گیا, 2 سال بعد وہ واپس آئے گا, اور اس کے والد کی اتنی حیثیت نہیں ہے. ہم سب بہن بھائی نے مل کے اپنے ایک دوسرے کے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ اسے باہر بھیجتے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیریڈ جس میں اس نے فل برائٹ میں کوالیفائی کیا اور سب 1.5-2 سال اس نے پرائیویٹ ہی جاب کی اور پرائیویٹ ہی جاب کر رہا ہے, اور ہم نے یہ کوشش بھی نہیں کی کہ اس کو کہیں گورنمنٹ کی جاب ملے. سندھ میں کہیں اپنے سی ایم کے پاس جاؤں, یا میں اب این اے میں 2 سال سے زیادہ ہو گئے میں کسی منسٹر سے بات کروں. الحمدللہ میں نے کسی سے بات نہیں کی. کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اب تو او لیول اور اے لیول کے بھی پیپر آؤٹ ہوئے. اس میں بڑا مسئلہ ہے کہ ہم پبلک سروس کمیشن کا جب بھی ایگزام کرتے ہیں وہ چیلنج ہو جاتے ہیں, اور کتنے سال سے پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ مسائل میں آ گیا, یہاں تک کہ 1 سے 4 گریڈ تک کی جو نوکری ہے جس میں مالی ہے, نائب قاصد ہے, ڈرائیور ہے, وہ اسی طرح کی چیزیں ہیں, ان کو بھی چیلنج کیا گیا. اور ماشاءاللہ سے ہمارے سندھ کے جب کوئی مقدمہ جاتا ہے تو اتنے ویجیلنٹ لوگ ہوتے ہیں, ججز یا جو بھی, وہ فوراً ملک صوبے کے بہترین مفاد میں اس کو ہولڈ کر لیتے ہیں. اور جب میں منسٹر تھی تو یہ والی نوکریاں بھی ہولڈ ہوئیں, جبکہ ان کے لیے ہمیں بڑی سخت انسٹرکشن تھی کہ ڈسٹرکٹ میں جہاں پہ ہماری جو ہے جو بھی منسٹریل آفس ہے جو بھی وہیں کی جاب ہونی چاہیے. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لوگوں کے انٹرویو لیے, یہ ان جابس کے لیے مالی, نائب قاصد, اور آپ یقین کریں گے گریجویشن بچے آ رہے تھے. مطلب میں نے نہیں, مطلب میری منسٹری کے تحت ہوئے, ڈی سی صاحب بیٹھے, کمشنر صاحب کے آفس میں ہوئے, اور وہاں پہ میرے سیکٹری وغیرہ بیٹھے, اور بہت سارے مختلف کراچی کے اور
جہاں دیہی سندھ میں تھے وہاں دیہی سندھ کے بچے بیٹھے, جہاں بھی فیسلٹی ہماری منسٹری کی موجود تھی جس ڈسٹرکٹ میں, وہ بھی چیلنج ہو گئی. پھر اس کے خلاف نفیسہ شاہ جو ہیں وہ اپنی پارٹی ہی کے دور میں گورنمنٹ کے خلاف گئیں کہ یہ کس طرح چیلنج ہو گئی, تو وہ مقدمہ جیت گئیں کہ یہ اس کو چیلنج. تو یہاں پہ اتنے مہربان لوگ ہیں کہ وہ پبلک سروس کمیشن کو چیلنج کر دیتے ہیں, اتنے مہربان لوگ ہیں کہ یہ 1 سے 4 گریڈ کی نوکریوں کو چیلنج کر دیتے ہیں, اور پھر آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کے اندر بے چینی بڑھتی ہے. اب سندھ نے ایک جاب پورٹل بنایا ہوا ہے, اس سے پہلے عدالت کے حکم پہ جو ہے تھرڈ پارٹی سسٹم انٹروڈیوس کرا تھا, جس میں جو ہے وہ این ٹی ایس کے تھرو یعنی کہ آئی بی اے سکھر اور ان سب کے تھرو ٹیسٹ ہو رہے تھے, اور اس کے اکارڈنگ سب ہوا. پھر بھی چیلنج ہو گیا, پھر نوکریاں رک گئی, تو جینے ہی نہیں دیتے. تیاری میں ایک جرنل یونیورسٹی قائم کی گئی ہو. قائد اعظم مطلب جب پاکستان بنا تو اس وقت ایک یونیورسٹی تھی, صرف کراچی یونیورسٹی. ہم نے لیاری میں ایک جرنل یونیورسٹی تھی, ایک میڈیکل کالج تھی, ٹھیک میڈم, ایس ایم لا کالج کو یونیورسٹی بنایا, سندھ مدرسۃ الاسلام کو بنایا. لیکن اگر آپ چلنے ہی نہیں دیں گے, لیکن ماشاءاللہ اب بہتر معیار ہے. سندھ کے ایک اسکول کو سلیکٹ بھی کیا گیا ہے, جبکہ نہ ہمارے پاس دانش سسٹم ہے نہ بڑے بڑے دعوے ہیں, لیکن سندھ کا اسکول ایک سلیکٹ ہوا ہے گورنمنٹ کا ورلڈ کمپٹیشن کے لیے. تو کم از کم ایک ٹریک نظر آ رہا ہے, تو ایک کوشش ہے, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ بہت اچھا ہے. بالکل سب کچھ بہت اچھا نہیں. بالکل ٹھیک. گفتگو آگے بڑھانا چاہوں گا. عامر صدیقی صاحب, آپ کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گا. میں بھارت میں جو احتجاج ہو رہا ہے, آپ کی نظر میں کیا مودی کے لیے آخری وقت آ چکا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس احتجاج سے کچھ سیکھنا چاہیے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر بھارت میں نوجوان متحرک ہو گئے ہیں تو وہ دن پاکستان میں بھی اب قریب ہے یا دور ہے؟ کیا ہمارا تعلیمی نظام اتنا اچھا ہے کہ ہمارے یہاں طلبہ احتجاج نہیں کر رہے ہیں, وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں احتجاج ہو رہا ہے؟ یور اوپینین صدیقی صاحب. آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں, بھارت میں جو احتجاج ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے, کیونکہ ہمارے پاس احتجاج تیار ہو چکا ہے, اب گراؤنڈ پہ آنے کی دیر ہے. بھارت نے دیکھیں مودی کی جو پالیسیز تھیں وہ تو ٹوٹل مسلمان خلاف پالیسی تھی, جس کے اوپر وہ پہلے دن سے جب سے وزیر اعظم بنے آج تک وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کو ختم کرنا ہے. مگر وہاں جو احتجاج ہے, وہاں جو پیپرز لیک ہوا ہے, مگر ان کو یہ چیز پتہ ہے کہ وہاں پہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ اتنا بیوروکریسی کے اوپر حاوی نہیں ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ ہم جو احتجاج کر رہے ہیں اس کا ہمیں رزلٹ ملے گا, کیونکہ بیوروکریسی وہاں پہ آزاد ہے. یا پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ یہ کچھ سیاستدان, چند سیاست خاندان جنہوں نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. میں اس نظر سے دیکھتا ہوں, جو میڈم شیلا رضا کہہ رہی تھی, میں اس کو بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں پہ آپ کی ناکامیاں ہیں. آپ نے لیاری یونیورسٹی کی بات کی, لیاری یونیورسٹی بالکل تباہ کن حالت میں ہے کہ آپ خود جا کے وزٹ کر کے تصویر شیئر کر سکتی ہیں. آپ نے جو میڈیکل کالج لیاری کی بات کی وہ 15 سال سے آج تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. اور جو آپ سندھ میں تعلیمی نظام کی بات کر رہی ہیں, وہ تعلیمی نظام کا یہ صورتحال ہے کہ 10 دن پہلے این ای ڈی نے اپنی ڈون اخبار میں چھپا ہوا تھا کہ سارے سندھ کے بچے ٹیسٹ میں فیل ہو چکے ہیں. تو یہ آپ نے ٹیچرز پرووائڈ کیے ہیں, یہ آپ کا تعلیمی معیار ہے کہ جب وہ این ای ڈی میں ٹیسٹ دینے آتے ہیں تو فیل ہو جاتے ہیں. اور جب آپ آئی بی ایس سکر کی بات کرتے ہیں تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ سکر میں ہی کیوں ٹیسٹ ہوتا ہے؟ کیا کراچی کے اندر کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ ان شہر کے بچوں کا کراچی میں ٹیسٹ لے سکیں؟ یہ بات سوچنے کی عوام کو ضرورت ہے کہ آئی بی ایس سکر میں جاتے ہیں وہ لوگ پاس ہو جاتے ہیں, اور وہی لوگ این ای ڈی یونیورسٹی میں ٹیسٹ دیتے ہیں اور جب میڈیکل کا ٹیسٹ دیتے ہیں تو فیل ہو جاتے ہیں. یہ بات بڑی واضح ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک میکینزم کے ذریعے آئی بی اے کو ہائر کیا ہے, اور آئی بی اے ٹیسٹ لیتا ہے 5 سال کے نہیں ہے. اب جو بچہ 2 سال بعد گریجویٹ ہوتا ہے تو اس کے پاس تو وہ اٹیمپٹ ہی نہیں ہوتی کہ جو آج اگر گریجویٹ ہو کے آ رہا ہے تو اگر وہ جاب پورٹل پہ جا کے اپلائی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا, کیونکہ آئی بی اے کا ٹیسٹ ہر سال ہر 2 مہینے بعد نہیں ہوتا. وہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ 5 سال کے لیے وہ ٹیسٹ ویلڈ ہوگا. جنہوں نے اگزام دیا ہوا ہے تو 2029 تک ان کے پاس ویلیڈیشن ہے. تو آپ سوچیں کہ ان لوگوں نے سندھ کا وہ حال کیا, یہ 18ویں ترمیم تھی کہ جس سے چند خاندان تو امیر ہوئے, انہوں نے پورے پاکستان کا نظام مفلوج کیا, بجلی گھر لگائے اور چند خاندانوں نے لگائے. وہ خاندان امیر ہوئے. 18ویں ترمیم کی وجہ سے آج 78 لاکھ سندھ کے بچے اسکول سے باہر ہیں. اور جو یہ نظام انہوں نے متعارف کروایا ہے ہیڈ ماسٹر کا, اس میں 18 ارب روپے ان ٹیچرز کو ملے ہیں,
اور آپ جائیں کیمرہ لے کے کسی ایک اسکول میں، میرے اپنے حلقے میں کام نہیں ہوا، میں نے لیٹر لکھا سیکرٹری ایجوکیشن کو کہ اینٹی کرپشن کو موو کریں کہ سارے پیسے ڈرا ہو گئے، کسی اسکول میں ایک رنگ کی بالٹی تک خرچ نہیں ہوئی ہے. تو یہ انہوں نے بڑا منظم طریقے سے کرپشن کا راستہ کھولا ہے. پہلے ایجوکیشن ورکس ڈپارٹمنٹ کرتا تھا، اب ٹیچرز کے جب پاس پیسے چلے گئے، اب ڈی او کے پاس کوئی اختیار نہیں، ایچ ایم نے سارے پیسے ڈرا کیے، ٹوٹل ایڈوانس پیمنٹ ہوئی اور کوئی اسکولوں میں کام نہیں ہوا. آج کہاں ہے سندھ کے اندر تعلیم؟ میں نے بھی سرکاری اسکول سے پڑھا ہے. ان سرکاری اسکولس کی آپ حالت جا کے دیکھیں، آپ کشمور کنکوٹ پہ جائیں، کہاں ہیں آپ کے اسکولس، کہاں ہیں آپ کے بچے؟ آپ کے نے تو جب 2010 کے میں آپ نے جب یہ سبجیکٹ لیا تھا تو آج 78 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں. آپ کی یونیورسٹیوں کی حالت کیا ہے؟ آپ کراچی یونیورسٹی کو بتا سکتی ہیں کہ کبھی آپ گئی ہیں کراچی یونیورسٹی آج کس حال میں ہے؟ آج ہم کیوں پی ایچ ڈی بچے نہیں نکال پا رہے؟ ہمارے بچے احتجاج کیوں نہیں کر رہے ہیں بھارت کی طرح؟ کیا ان کو ڈر ہے کسی چیز کا؟ نہیں، وہ احتجاج تو جب کریں گے نا، ان کو اس سسٹم پہ اعتماد نہیں رہا نا. یہ جو سسٹم بیٹھا ہوا ہے، جو چند خاندانوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے، ان کو اس سسٹم پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. اب احتجاج تیار ہو چکا ہے، اب وہ احتجاج ہوگا کہ جو ان خاندانوں سے جان چھڑانی ہوگی اگر ملک کو آگے نکالنا ہے تو. بالکل ٹھیک. شیلا صاحبہ کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہیں. جی شیلا صاحبہ. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ شاید ان کی نالج میں نہیں ہے کہ آج سے 7 سال پہلے ہی، 8 سال پہلے کہہ دیں، 4تھے نمبر پر پاکستان میں لیاری میڈیکل کالج آیا تھا اور اس میں توسیع ہو رہی ہے بہترین. جب تک نیپا پہ قائم نہیں ہوا تھا کووڈ کا سینٹر، سب سے بہترین کووڈ سینٹر لیاری ہاسپٹل میں تھا. اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جائیں، اس میں دیکھیں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل اور دوسری جگہ سے وہاں کے ٹیچرز اپوائنٹ ہوئے ہوئے ہیں، وہاں پہ پروفیسرز اپوائنٹ ہوئے ہیں. جتنے برے لیاری کے حالات ماضی میں رہ چکے ہوں، لیکن وہاں پہ ایک دن حالات کی وجہ سے نہ کالج بند ہوا، نہ یونیورسٹی بند ہوئی. جہاں تک ٹیچرز کی کمی کا بھی یہ معاملہ ہے، 60,000 سے زیادہ اسکول ٹیچرز کو باقاعدہ ٹیسٹ لے کر صرف سندھ نے اپوائنٹ کیا، ان پہ ایک مسئلہ نہیں آیا. میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، ان لوگوں نے سب نے ٹیسٹ وغیرہ دیے اور وہ ٹیچرز اپوائنٹ ہوئے اور ان کی بہترین ٹریننگ ہو رہی ہے. میں نے کہا سب اچھا نہیں ہے لیکن ایک ٹریک پہ ہے. ہاں میں یہ ضرور کہوں گی کہ بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک وقت تھا کہ کراچی میں آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا اور اس میں اسکولز بھی آتے تھے، کوئی ایک ماڈل اسکول، کوئی ایک ماڈل ہاسپٹل نہیں تھا آپ کے پاس. لیکن آج ایک بہتری کا ٹریک ہم نے پکڑا ہے. میں مانتی ہوں کہ یہ ہے معاملات، لیکن کیا سندھ مدرسۃ الاسلام کو یونیورسٹی نہیں بنایا، کامکس کالج کو یونیورسٹی نہیں بنایا؟ تو یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہم نے کرنا ہے. اس ملک کو بہت ضرورت ہے ہر شعبے میں ایک منظم نظام کی اور منظم چلانے والوں کی. میں اچھی طرح جانتی ہوں. نیازی صاحب بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. آخری جملہ. جی. میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ دیہی سندھ جا کر لوگ اپنے پیپر سے پاس ہو جایا کرتے تھے ماضی میں، لیکن اس کی ٹکر میں کراچی کے سسٹم کو جس طرح سے ماضی میں بگاڑا گیا، میں گواہ ہوں. میں نے بھی کراچی سے انٹر کیا ہے، حیدرآباد سے میٹرک کیا ہے. میں اپنا منہ نہیں کھولنا چاہتا، اگر منہ کھول دوں گا تو پھر بہت سارا پنڈورا باکس کھل جائے گا. اور کراچی یونیورسٹی سے میں نے آنرز اور فزیولوجی میں اور ماسٹرز کیا ہے. بہت اچھے حالات تھے. میں میڈم نیازی صاحب ناراض ہو جائیں گے میڈم، انہوں نے بہت صبر کیا ہے آپ کی اجازت سے. نیازی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صابرین میں رکھے. آپ کی نظر میں بھارت جو 35,000 پی ایچ ڈی سال کے پیدا کرتا ہے، وہاں طلبہ احتجاج کر رہے ہیں. پاکستان جس نے 1947 سے 35,000 پی ایچ ڈیز پیدا کی ہے، وہاں طلبہ احتجاج نہیں کر رہے ہیں، جبکہ سسٹم ہمارا بھی تباہ ہے. آپ کا نظریہ نیازی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتوئی اس کی وجہ ہے کہ وہاں پہ جمہوریت جو ہے وہ پنپ رہی ہے. ہاں اب آ کے وہاں پہ سسٹم جب سے مودی آیا ہے، اس کا جو RSS ایجنڈا ہے، اس نے ان کے سماجی اور عمرانی معاہدہ جو ہے اس کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا ہے. اور پہلی دفعہ دیکھا ہوگا کہ اس کا نتیجے بھی آ رہے ہیں کہ جب چیف جسٹس نے ایک عام لوگوں کے بارے میں جو کاکروچ کا لفظ استعمال کیا، اس سے پورے انڈیا کے اندر جو نوجوانوں کے اندر جو تحریک سٹارٹ ہوئی اور وہ بڑھتے بڑھتے مختلف موضوعات کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے. اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں طلبہ یونین بھی ہیں. پاکستان میں چونکہ طلبہ یونین جب بحال تھی، اس وقت
اس مختلف وجوہات کی بنیاد پہ بند کرنی پڑی، اور آج تک وہ جو نرسری ہے، 2 نرسریز ہیں جو پولیٹیکل مائنڈ کو جو ہے نا گروم کرتی ہیں. سب سے پہلے جو لوکل باڈی سسٹم تھا وہ ہمارا جو ہے وہ اس طرح پنپ نہ سکا. اسی طریقے کے ساتھ طالبہ یونین تھی، وہ نہ پنپ سکی. تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں احتجاج جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا یا نہیں ہو سکتا، یا طلبہ کے اندر اویئرنیس ہونے کے باوجود بھی اس طریقے کے ساتھ لوگوں نے باہر نہیں نکلے جیسے نکلنے کا حق تھا. پھر آپ پاکستان کا جو تعلیمی سسٹم ہے یا ان کا تعلیمی سسٹم ہے اس کا بغور جائزہ لے، یا دنیا کے ایون میں جب جاپان میں گیا تو ایون شہنشاہ کا بھی بچہ جو ہے وہ جو ان کے بادشاہ کا بچہ ہے وہ بھی ایک عام سکول میں پڑھتا ہے. وہاں کوئی گورنمنٹ یا کوئی اس کا پرائیویٹ کا تصور نہیں ہے. وہاں پہ ایک ہی سسٹم ہے جس کے نیچے سب نے تعلیم حاصل کرنی ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں آپ جو میری بہن اس کو اکنالج کرنا چاہیے اس کو کہ اس وقت پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے وہ کولیپس کر چکا ہے. ہم نے 4 تعلیمی نظام، 4، ایک سپر ایلیٹ کلاس ہے، کوئی ایلیٹ کلاس ہے، کوئی مڈل کلاس ہے، ایک لوور مڈل کلاس ہے. اور جو آپ جیسے مجھ جیسے شودر لوگ ہیں ان کے لیے الگ تعلیمی نظام ہے. آپ کا جو 70s تک بھی جو بہت بہتر تھا، میں اتنا برا نہیں سمجھتا، ان ایجوکیشن سسٹم نے پرفارم کیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جو بیکن ہاؤس میں پڑھتا ہے، جو سٹی سکول میں پڑھتا ہے، آپ کو 100 کی اگر اس نے 100 میٹر کرنا ہے تو اس کو آپ 99 پہ کھڑا کرنا ہے. اور ایک جو گورنمنٹ سکول کا بچہ ہے اس کو آپ نے -99 پہ کھڑا کرنا ہے. اور اس کی انگلش میں اور اس کی لینگویج میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. آپ خود اندازہ کریں، اس کو نہ انگلش کا ٹیچر مہیا ہوتا ہے، نہ میتھ کا ہوتا ہے، نہ کمپیوٹر کا ہوتا ہے، نہ اس کو وہ گروم کیا جاتا ہے. اسی طریقے کے ساتھ اگر ایک خاندان ہے جو اپنے بچے پہ 50,000 یا 60,000 لگا رہے تو وہ دیکھیں. اور اسی طریقے کے ساتھ آج جو آپ کمیشنز کے امتحانات دیکھیں تو وہاں پہ ایک غریب کا بڑی مشکل سے 1 آدھ 2 3 میکسیمم جو ہے وہ بچے جو کمیشن میں یا بچیاں جو ہے وہ اپنی سکل جو ہے وہ ظاہر کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ وہ 97% جو بچے ہیں وہ کس کے بچے ہیں؟ یہ ایلیٹ سپر ایلیٹ کلاس کے بچے ہیں جو مختلف ڈی سی بھی بن رہے ہیں، ڈی پی اوز بھی بن رہے ہیں، فورن سروس میں بھی جا رہے ہیں. تو آپ خود اندازہ کریں کہ ہمارا تعلیمی نظام کیا ڈیلیور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یا ایک مخصوص کلاس کو جو ہے وہ بنانے پہ لگا ہے. خدا کے لیے جو آپ کی 25 کروڑ عوام ہے جو اس وقت بھوک، ننگ، بے روزگاری اور بہت سارے عوامل کا سامنا کر رہے ہیں، کہ خدا نہ کرے کہ وہ دن ہے جب یہ باہر نکل کے اس حالت میں آ جائیں کہ آپ ان کو فیس ہی نہ کر سکیں. میاں نواز شریف کئی بار پاکستان کے وزیر اعظم بن چکے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں، بڑوں نے بتایا ہے، بزرگ بتا کر گئے ہیں کہ جو کرسی کا نشہ ہے سب سے خطرناک ہے. جس کو پاور لگ جائے منہ پہ وہ پھر پاور کے بنا ادھورا محسوس کرتا ہے. میاں نواز شریف صاحب نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں آزاد جموں و کشمیر کے. کیا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک احساس محرومی میاں نواز شریف میں بھی ہے؟ مس کر رہے ہیں وہ اپنی کرسی کو، مس کر رہے ہیں وہ اپنی پاور کو. اسی سے گفتگو شروع کروں گا. نیازی صاحب آپ سے ہی کرنا چاہوں گا گفتگو شروع، کہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے یہ آزاد جموں کشمیر کے چند حلقوں کے لیے یہ 3-4 دنوں کا شیڈیول مختلف حصوں میں الیکشن کروائے جائیں گے. میاں نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم بننے کی خواہش کا اظہار کیا. کیا آپ اگری کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب احساس محرومی کا شکار ہو گئے ہیں جس طرح اس ملک کے دیگر لوگ بھی ہیں؟ نیازی صاحب، جو طاقت کا نشہ ہے نا، یہ بہت ظالم چیز ہے، اور جس کو یہ لگ جائے وہ چھوٹتا نہیں ہے. اور پھر جو آپ نے ایک ورڈز استعمال کیا، کرسی ہے، یہ بڑی ظالم چیز ہے. اس کے لیے تک تو چاہے آپ کو لاہور کی کرسی بھی مل جائے یہ بھی بڑی بات ہے. اتنے عہدوں پہ رہنے والی شخصیات جو ہے اگر وہ ڈیمانڈ کرنے کہ میں نے ایک ریجن کا پرائم منسٹر بننا ہے، میرے ساتھ پرائم منسٹر کا لفظ ہونا چاہیے، یہ حیرت انگیز بات ہے. اور میرے لیے افسوس کا مقام بھی ہے کہ آپ کو تو ویژن دینا چاہیے تھا اس ملک اور قوم کے لیے. آپ کیا چیز مانگ رہے ہیں؟ آپ صرف اپنے لیے مانگ رہے ہیں، حالانکہ آپ کا پورا خاندان اس وقت عہدوں پہ بیٹھا ہے اور بڑے عہدوں پہ بیٹھا ہے. اس کے باوجود بھی آپ کی جو خواہش ہے وہ جا نہیں پا رہی. چاہیے تو جا کے ملک میں جو جمہوریت کے لیے آپ کام کرتے، آپ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے کام کرتے، آپ انڈیپینڈنٹ
الیکشن کمیشن کے لیے کام کرتے. آج جو نوجوان بے روزگار ہیں, جو آپ کا وہ دماغ جو دنیا میں باہر دنیا میں جا رہا ہے کہ آج جو ہے وہ وہاں سے اس لیے کیا ریمیٹنسز آ رہے ہیں, اس لیے آپ روک بھی نہیں پا رہے. تو آپ خود اندازہ کریں کہ آپ کی سوچ کیا ہے. آپ سوچ تو بادشاہت کی ہوئی نا, جمہوریت کی تو نہیں ہوئی نا یا نیازی صاحب, سوچ تو بادشاہت کی ہوئی. بادشاہت سے آگے کی چیز امیر المومنین کی بات کر رہے تھے. اوکے, امیر المومنین یا شہنشاہیت کی بات ہو رہی ہے. اب خدا کے لیے کوئی اس پاکستان کی عوام کا بھی سوچ لیں. ٹھیک سر. جو روزانہ کی بدلتی ہوئی قیمتوں سے, پیٹرولیم کی, اس سے وہ مر رہے ہیں, مہنگائی سے مر رہے ہیں, بے روزگاری سے مر رہے ہیں. آج کسان جو ہے وہ, اور پھر آپ کی عوام جو ہے, سب سے بڑا بحران جو آنے والا ہے اس وقت ملک کے اندر, جو چند بحران چل رہے ہیں اس میں جو گندم کا بحران بھی آنے والے دنوں میں جو ابھی سر اٹھا رہا ہے, اور آپ نے دیکھا خوفناک ہوگا. بالکل ٹھیک ہے صاحب, بالکل ٹھیک ہے صاحب. اچھا, لوڈ شیڈنگ کا بحران ہے, مہنگائی کا بحران ہے, بے روزگاری کا بحران ہے. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ صرف سیٹیں ہی لینا چاہتے ہیں, کچھ دینا بھی چاہتے ہیں؟ یہ بتا دیں. بالکل ٹھیک سر. صدیقی صاحب, آپ کا نظریہ, یہ جو ٹکڑوں میں الیکشن کرایا جا رہا ہے اتنے چند حلقے ہونے کے باوجود, جو نواز شریف صاحب کو دوبارہ وزیر اعظم بننے کی خواہش بن گئی ہے, یہی ہے وہ ہمارا جمہوری نظام جس میں طلبہ آگے آ نہیں پا رہے ہیں, ریٹائرڈ کو نوکری زیادہ ملتی ہے, نوجوان یوتھ کو نوکری کم ملتی ہے. صدیقی صاحب, یور اوپینین. پرائم منسٹر نے, سابق پرائم منسٹر نے بات کی ہے اس طرح سے, اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گا. کرسی کا جو نشہ تھا, اس کرسی کے نشے نے, میں ایگزامپل اپنے صوبے کی دوں گا, اس کرسی کے نشے نے ہمیں 18 سال میں یہاں تک پہنچا دیا ہے. تو اب پرائم منسٹر, جو سابق پرائم منسٹر ہیں, ان کو مزید کیا پاورز چاہیے؟ وہ کتنی دفعہ خود پرائم منسٹر رہے, ان کی پارٹی کا شہباز شریف صاحب ابھی پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے ملک کو کس سمت میں لا کے ان لوگوں نے کھڑا کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں عوام کو کہ ہم نے جب پرائم منسٹر میں خود تھا 3 دفعہ, تو میں نے یہ پروجیکٹ شروع کیے جس کی وجہ سے آج میرے نوجوان بھائی, میرے دوست, وہ بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچے, یا انہوں نے اس ملک کے لیے یہ چیزیں اتنے بڑے بھاگ دوڑ سنبھالی. آپ نے کوئی نوجوانوں کو ویژن نہیں دیا, کوئی آپ نے تعلیم پہ اس طرح کا پروجیکٹ نہیں شروع کیا جس سے میرے ملک کی اکانومی بڑھتی. آپ نے کوئی بھی میگا پروجیکٹ شروع نہیں کیے, کوئی آپ نے انڈسٹری پہ کام نہیں کیا. آپ لوگوں نے آپ نے یہ ضرور کیا کہ آپ نے بجلی گھر لگائے چند خاندانوں نے, جس کی وجہ سے آج یونٹ 80 سے 100 روپے کا ہے. لوڈ شیڈنگ بڑھ چکی ہے, ان بجلی کے بند گھروں کی ہمیں اپنے بلوں میں پیمنٹ دینی پڑتی ہے. یہ آپ کے وہ میگا پروجیکٹ تھے دونوں پارٹیوں کے, جس کی وجہ سے آج عوام بری طرح پس رہی ہے. آج یہ کرسی کے نشے نے سندھ کو 18 سال میں کشمور سے کراچی تک جو صورتحال ہے, اس میں تو اب کوئی گواہی بنتی نہیں ہے. آپ نے 25,000 ارب روپے حاصل کیے, آپ نے 2 پارٹیوں نے مل کے 18ویں ترمیم پاس کی, چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, اس کے نتیجے میں ملک کہاں کا پہنچا؟ آپ کا پنجاب کا صوبہ ہو, بلوچستان ہو, KPK ہو, سندھ ہو, کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ نوجوانوں کو نوکری مل رہی ہے؟ نوکریاں گورنمنٹ کی نوکری نہیں ہوتی, نوکری پرائیویٹ سیکٹرز میں پیدا کی جاتی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر ہی ملک کو چلاتا ہے. آپ خیرپور اکنامک زون جائیں, میرے صوبے میں جتنے اکنامک زون ہیں سب بند پڑے ہوئے ہیں. آپ سائٹ جائیں, کورنگی جائیں, وہاں کے انفراسٹرکچر کی حالت دیکھیں, ان کے پاس پانی نہیں ہے, ان کے پاس گیس نہیں ہے. میرا صوبہ لیکن سر کرسی کا نشہ MQM کو بھی ہے سر, ہمیشہ کرسی پکڑ لیتی ہے MQM. نہیں بالکل ہے. دیکھیں آج اگر ہم پارلیمنٹ میں, تو ہم آواز بنے ہوئے نا, اس شہر کی آواز کون بنا ہوا ہے؟ آج اگر MQM کے پاس میجورٹی نہیں ہوتی تو اس شہر کے جو مسائل ہیں, آج گل پلازا کے اندر جو واقعہ ہوا, جو گل پلازا کے لوگوں کو 8.5 ارب روپے ملے, یہ MQM ہی تھی جس نے آواز اٹھائی, جس نے خالد مقبول صدیقی بھائی نے جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کی, جوڈیشل کمیشن بنا, ان کو 8.5 ارب روپے ملے. تو آج ہم تو مطالبہ کرتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ ان لوگوں کو جیل میں کیوں نہیں لے کے آتی؟ آج دیکھیں شہر کی صورتحال کیا ہے, اگر ہم ہر چیز پہ آواز بنے ہوئے. رائٹ صدیقی صاحب, میں کراچی بھی ڈسکس کروں گا بریک کے بعد آپ سے. شیلا صاحبہ, آپ کا اوپینین میڈم اس پوری گفتگو کے اوپر, نواز شریف صاحب اگر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بن گئے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ویسے تو یہ بات عذرائے تفنن تھی, لیکن اگر کسی پارٹی کی گورنمنٹ بنتی ہے تو وہ اس کے منشور پہ چلتی ہے, اور ان کی پارٹی تو ان کے نام پر ہے. تو اگر ان کی پارٹی وہاں پہ جیتی یا جیتتی رہی تو سمجھے وہی وزیر اعظم, وہی صدر, ٹھیک ہے. تو باقی یہ ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ یا تو وہ یا ان کے بھائی یا ان کی بیٹی یا ان کا بھتیجا, اور وہی رہیں گے. اچھا, اب جو دوسری بات ہے اس کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ واقعی کرسی ہو یا طاقت, اس کا نشہ ایسا ہے کہ کراچی والوں کا جینا حرام ہے.
उनसे भत्ते और चंदे उनके फितरे वसूल किए जाते कराची पे अगले सेगमेंट में आएंगे शैला साहिबा। कराची बंद हो, नहीं अभी आपने उनसे बात करवाई ना कि कराची बंद हो जाता था। ये कुर्सी का नशा था कि फैक्ट्रियां यहाँ से कज़ा करके, यहाँ से कूच करके हतार में चली गई। ये कुर्सी का नशा था कि तमाम MNA, तमाम MPS, तमाम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होते हुए भी बोरियां बंद करने वाला तरीका आज तक ख़त्म नहीं हुआ कि बोरियां नाले में डाली जाएं। लेकिन कराची के सिविल सिस्टम को जो आज बेहतर हुआ है, सही नहीं किया जा सका। और ये कुर्सी का ही नशा था। आपने कराची के एक बेहतर तालीमी निज़ाम को तबाह किया, और ये कुर्सी ही का नशा था कि आज हम देखते हैं कि एक नशे में लगाया गया गुटखा, मावा और उस कराची की हो रही थी तो वहीं से कंटिन्यू करूंगा, शैला साहिबा से कंटिन्यू करूंगा। शैला साहिबा, कराची के मौजूदा हालात के कुछ डेटा आपके सामने रखना चाहता हूं। डकैती मुज़ाहमत पर गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 43 लोग मारे गए, 264 लोग कुल मारे गए हैं, कत्ल और दीगर वारदात। कराची में जराइम बढ़ रहे हैं बड़ी स्पीड से, बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल रोज बढ़ रहा है, बच्चों के अगवा की वारदातें बढ़ रही हैं। 224 बच्चों के अगवा की वारदातें हुई हैं। जराइम की 34,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है, 12% इजाफा हुआ है। कराची में इस वक्त बात की जाए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आपको मालूम है मैडम क्या है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आपका भी दिल कराची के साथ धड़कता है। फिर वो मुर्तज़ा वहाब साहब की वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, वो साइकिल पे एम्बुलेंस बना के जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं साइकिल पे एम्बुलेंस, दुनिया ड्रोन्स पे जा रही है, हमारे मेयर साहब साइकिल पे जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया तो ऐसे लगता है पीपल्स पार्टी का दुश्मन है, सिर्फ बुराई हो रही होती है। कोई मुझे लगता है नून लीग वाले या तो पैसे दे रहे हैं। आपका नजरिया शैला साहिबा? मैं अपनी पुरानी बात से कहती हूँ, कुर्सी का नशा ऐसा था कि जगह जगह लिख दिया गया था कि जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है। ये थी जमहूरियत इनकी। कुर्सी का नशा ये था कि जब कुछ लोगों ने आवाज उठा के हकीकी बनाई तो उनके मुकद्दर में मालिक हकीकी से मिलाप लिख दिया गया था। तो मैं और आज भी आप देख लें कि साथ नहीं बैठ सकते, सिर्फ हमारे खिलाफ बोल सकते हैं। हर वो जो ताकतवर है ऊपर, उसके साथ आपने बैठना है। अगर गुल प्लाजा में एक चीज हुई तो ये भी देखें किस किस के जमाने में गफलत करके वहां पे दुकानें बढ़ाई गई, ये नहीं आप बोलेंगे। और आपने ये नहीं देखा कि अगर डिमांड थी, अपनी गवर्नमेंट से ही डिमांड की जाती है, तो कमीशन बनाया गया क्योंकि हम भी ये चाहते थे और हम समझते थे कि कहां से गलती निकलेगी, और वहां से निकली। और एक बात, जो अमाउंट उनको दिया गया, जो तरीके दिए गए, उससे पहले एम्प्रेस मार्केट को जब बेहतर किया गया, जब भी हमने अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ा, जब नस्ला टावर गिराया गया, जब मेरे मिनिस्टर ने कहा मैं नीचे बैठ जाऊंगा लेकिन गिरने नहीं दूंगा, और आज साबित हुआ कि हमारा मिनिस्टर सही था। देखिए, बात इतनी सी है कि जब मिनी पाकिस्तान आप कहते हैं, पूरे पाकिस्तान का जो एक बर्डन है वो कराची पे है। मैं ये जरूर कहूंगी कि पूरे मुल्क में क्राइम, देखिए पूरे मुल्क में 2 सूबे तो ऐसे हैं जहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है। जब दहशतगर्दी होती है तो उसके असरात कराची पे भी आते हैं, क्योंकि दहशतगर्द यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एक पढ़े लिखे साहब थे, सैयद सरदार शाह साहब MQM के, और वो उन्होंने भी ये जुमला कहा था कि यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करते हैं ये लोग। और इस वक्त अगर देखा जाए तो पंजाब और सिंध जरा बेहतर कंडीशन में है, जहाँ पे मामला बेहतर है, लेकिन ये एक्टिविटी वहाँ से हो रही है। और लेकिन हम CCD करके उनको मार नहीं रहे, हम एक प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का काम था उसे सजा देती, गवर्नमेंट का काम सजा देना नहीं है, पकड़ना है। देखिए, अदालतों ने देना है, उनकी मर्जी है कि वो बल्दिया टाउन की फैक्ट्री के मसाइल पे लोगों को पकड़े, वो को छोड़ दे। एक फेज आता है, जितनी आपके मुल्क में गुर्बत, बेरोजगारी होगी, क्राइम रेट बढ़ेगा, और इससे आप इनकार नहीं कर सकते। गुर्बत में इजाफा हुआ है, क्राइम रेट बढ़ेगा। हाँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, सिंध अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा, सबसे ज्यादा सारे डिवीजन से सबसे ज्यादा कराची डिवीजन के लिए रखती है। हमने अपने दौर में इसकी डिवीजन की हैसियत बहाल की, वरना 27 लाख का हैदराबाद भी डिस्ट्रिक्ट हो गया था और कराची भी। हमने यहाँ बहुत अच्छे मंसूबे भी दिए हैं, लेकिन कराची को बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं ये समझती हूँ वफाक में जो पार्टी हुकूमत में है वो उसके लिए एक स्पेशल ग्रांट करे। आमिर सिद्दीकी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी? मैडम का ना जल्दी से जवाब देता हूँ। जिस तरह मैडम ने कहा सेवरेज का,
माशाल्लाह इनकी ऐसी कारकर्दगी है सेवरेज की आप लोगों की कि आप पूरे कराची का सेवरेज का पानी डायरेक्ट समंदर में फेंक रहे हैं बगैर ट्रीटमेंट प्लांट के। आपका TP1, TP2, TP3, TP5 सारे बंद पड़े हुए हैं। और वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो किसी वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म का कज़न है, उमर गिलानी। उसके बाद उन्होंने 18 साल में वो प्रोजेक्ट आपसे S3 का कंप्लीट नहीं हुआ। K4 को तो आप छोड़ ही दें, आप लोगों से तो शायद ही कभी 50 साल में भी नहीं बन सकता। बाकी क्राइम की बातें क्या, मैं उस पुरानी बात पे बात नहीं करूँगा जिनका माजी ख़त्म हो चुका है। उन्होंने गलत किया था, पाकिस्तान की आवाम ने उनको रिजेक्ट किया 2016 के बाद। क्या आज भी MQM मोबाइल छीन रही है? क्या आज भी MQM बोरीबंद लाशें बना रही है? ये शहर के अंदर किलिंग, मोबाइल छीनने के बाद मेरी बहन को मार दिया जाता है। आप अपने घर से वॉक नहीं कर सकते बाहर निकल के, कोई ग्रीन बेल्ट आपने नहीं छोड़ा, पूरे शहर को आपने खंडर के ऊपर बना दिया। आप बात करते हैं पुरानी MQM की, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस की बात करनी है। 2016 के बाद तो पुरानी MQM दफन हो गई ना। आज जो MQM है, आप बताएं 2016 से 2026 तक आपको 10 साल मिले, आपने शहर में क्या किया? आपने सेफ सिटी के नाम पे जो प्रोजेक्ट शुरू किया वो सिर्फ बेल्ट बांधने के ऊपर 20,000 का चालान लगाते हो। आपने कितने लोगों को पकड़ा है उस सेफ सिटी कैमरों से कि जो लोगों के मोबाइल छीन रहे हैं? कितने मोबाइल आप लोगों ने उस सेफ सिटी कैमरों से रिकवर करवा के दिए? आप लोगों ने सिर्फ लूटने का तो बाजार गर्म किया हुआ है। सेफ सिटी के नाम पे सिर्फ आप चालान काटते हैं। अगर मेरी बहन बेल्ट बांधती है, उसके बाद अगर वो अपना नकाब ऊपर कर लेती है तो वो बेल्ट नकाब में नहीं आता, तो उसके ऊपर भी आप चालान काट रहे हैं। तो आप लोगों ने जुल्म और बर्बरियत की हुई। आपको पुरानी पानी की लाइन भूल गए आप शायद। देखिए मैं एक मिनट लूंगा। पुरानी MQM आपको बहुत याद आती है। पुरानी MQM 2016 में दफन हो चुकी है। आज आप अपनी कारकर्दगी बताएं 2016 से 2026 की, कहाँ हैं आज बोरीबंद लाशें? ये भी खबरें चल रही हैं 2016 वाले केसेस दोबारा खुल गए हैं सिद्दीकी साहब। देखिए जो कोर्ट में केस चल रहे हैं उसका जो लोग उसमें मुलजिम हैं वो जवाब देंगे जाके। अगर वो गलत हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल हम कहते हैं कि बल्दिया टाउन में अगर कोर्ट ने हमें बाइज्जत बरी किया है क्योंकि पीपल्स पार्टी ने MQM के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए थे। आज चाहे उबैद कोटू हो, जितने लोग हैं सारे कोर्ट से बाइज्जत बरी होके आ रहे हैं। तो ये आपके झूठे बनाए हुए केसेस थे जिसके अंदर अदालतों से हम बरी और जुम्मा होके आ रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि कोई गलत हो रहा है तो गवर्नमेंट भी आपकी है, आप अपनी प्रोसिक्यूशन की वकील हायर करें और हमें सजाएं दिलवाएं। माजरत, लेकिन शैला साहबा जवाब देंगी। अगर उनको मैंने वक्त नहीं दिया तो नाराज हो जाएंगे। शैला साहबा 30 सेकंड है मेरे पास। इनको तो बिल्कुल भी मालूमात नहीं है। K4 जो है वो 50% का प्रोजेक्ट है, 50% सिंध का और 50% फेडरल गवर्नमेंट का। फेडरल गवर्नमेंट में बैठते हैं, देखते नहीं कि हम बिलियंस में पैसे रखते हैं और वो मिलियन में भी नहीं रखते। S3 जो है ये उस वक्त भी गवर्नमेंट में थे क्योंकि इमरान खान ने तो कह दिया था हमने इन दोनों से हमने करना ही नहीं है। S3 जो है हमने एक्निक में डाला और उसको हम खुद भी कर रहे हैं। ठीक है, इनको ये मालूम होना चाहिए। दूसरी बात जो है, इनको पूछना चाहिए ना सिंध के मंसूबे जो फेडरल के साथ चल रहे हैं वो क्यों नहीं पूरे हो रहे, जिनका हमें ताना देना है। तीसरी बात जो है वो ये है कि आपका तो MP आज भी कहता है सह पाओगे बोरी, कभी देखी है बोरी? आपका स्टाइल नहीं बदला, आपकी जहनियत अभी वही है वही। रही बात 10 साल में हमने जो लोगों को दिया है ना वो जहनी सुकून दिया है। ये क्राइम हर सूबे में, लेकिन आज लोगों को ये पता है कि उनसे कोई चंदा नहीं छीनेगा, उनसे कोई भत्ता नहीं लेगा, जो कमा के जा रहे हैं वो लेके घर पहुंच जाएंगे। वक्त की कमी है, कथा कलामी के लिए माजरत मैडम, माजरत। शैला साहब आपका बेहद मशकूर हूँ। सिद्दीकी साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। वक्त तमाम होता है। व्यूअर्स फीडबैक सोशल मीडिया पे दीजिएगा अपना जरूर। आई विल बी वेटिंग। अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू टुमारो। अंटिल देन अल्लाह हाफिज।